أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو درخواست کی ہے میرے رب جلوہ فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بول اٹھا پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. سورہ اعراف کی 143 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ آیتوں سے قوم بنی اسرائیل اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایک ہمیں کتاب اور مکمل شریعت دی جائے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں تک اعتکاف کرنے کے لیے کہا. فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کیا، لطف عنایت کی، بات چیت کی ان کے ساتھ. قال ربی ارنی انظر الیک، تو لذت کلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق دیدار بھی پیدا کر دیا. جذبات سے لبریز ہو کر شدت جذبات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کا دیدار کرنے کی درخواست کر دی اور کہنے لگے میں ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نظر مجھے آپ اپنا جلوہ دکھا دیجئے. ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، فرمایا گیا کہ ہرگز نہیں، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس دنیا میں رب کریم کا دیدار ممکن نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں جو قوت عطا فرمائی ہے، قوت بصارت، وہ اس قابل نہیں ہے کہ رب کریم کا دیدار کر سکے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اور مخلص بندے جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف کرائے جائیں گے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمایا سورہ انعام 7ویں پارے میں. یعنی اس کو کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی، کسی کی بھی نظر اس کی نظروں کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ سب کی نظروں کا احاطہ کرتا ہے، محیط ہے، وہ سب کے اوپر محیط ہے، ساری مخلوقات پر محیط ہے وہ، لیکن اس کو کوئی محیط نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے استدلال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو صحیح بخاری میں تفسیر سورہ انعام میں لایا گیا ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی تو پھر وہ قطعاً جھوٹا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی تو وہ قطعاً جھوٹا ہے. اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا،
نبیوں کو بھی نہیں کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ ہرگز نہیں کر سکتے آپ۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مشاہدے کروائے گئے، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، وہاں کی ساری چیزیں دکھائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ بتانا ہے۔ لیکن اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ فرمایا، اس دن ہوگا دیدار۔ سورہ قیامہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور جو جنت میں جانے والے جو بندے ہوں گے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار کریں۔ اس وقت بھی احاطہ نہیں کر پائیں گے رب کا، صرف رب کا دیدار کر سکیں گے۔ تو اس میں جو ہے سورہ یونس میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کہہ کر، لیکن کہ ان لوگوں کو جو ہے جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو ساری نعمتیں دی جائے گی، جنت کی نعمت سے نواز دیا جائے گا، اس کے علاوہ مزید برآں، اس کے علاوہ مزید برآں۔ مطلب کیا تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب فیصلے کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی جنتیوں کے لیے، کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ اس پر جنتی یہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے سب کچھ تو ہمیں دے دیا، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اس پر جو ہے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سب جنتیوں کو کرایا جائے گا۔ وہ دیدار جو ہوگا وہ ساری نعمتیں اس پر ہیچ ہوں گی، ساری جنت کی نعمتیں، اتنی بے شمار نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی نعمت سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ تو اس میں جنت میں جانے کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی نظروں کی قوت کو اضافہ فرما دیں گے، کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا آنکھوں جو ہے تاب لانے کے لیے۔ یہاں کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی نور الہی کی، اس لیے جو ہے اس آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اور ان کو حکم دیا گیا کہ ہم اس پہاڑ کے اوپر اپنا تھوڑی سی تجلی کرتے ہیں، تھوڑا سا جلوہ فرماتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اس کو سہ سکے تو پھر تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے۔ یعنی ایک تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو جیسے ہی تجلی فرمائی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل کر خاکستر ہو گیا، اس کے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، یعنی وہ جو کیفیت ہوئی، رب کریم نے جو ایک چھوٹی سی تجلی اپنی فرمائی، تو اس کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور جو وہاں پر ظاہر فرمایا تھا اس کو اشارے سے سمجھایا کہ اپنی چھوٹی انگلی کو انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے آخری حصے پر بس اتنا سا نور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ڈالا تھا، اپنا اتنی سی تجلی جھلک دکھائی تھی، تو اس پر وہ پہاڑ کا یہ حال ہوا، یعنی اس کو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی خدا کے نور کی تاب نہیں لا سکتی، اس کے جمال کو دیکھ نہیں سکتی، تو پھر گوشت پوست کا انسان جو آج اتنا کمزور انسان ہے، اس کی آنکھوں میں اس قدر قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، وہ کہاں سے دیکھ سکتا ہے؟ اس حقیقت کے پیش نظر صوفیوں کی ریاضتیں خدا کا مشاہدہ کر سکتی ہیں اور نہ جوگیوں کی یوگا آسن جو ہے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خدا کو دیکھنے کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کی آیات قدرت کی جو نشانیاں جو یعنی پھیلی ہوئی ہیں
دنیا میں، کائنات میں، آفاق میں اور اس کی خود کی ذات میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تم اس کو دیکھو تو اس میں مجھے پاؤ گے۔ جو قدرت کی نشانیاں آفاق میں بکھری ہوئی ہیں، جو ہماری خود کی ذات میں بھی ہیں، ہم اگر جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس کا جو ہے اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اندازہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ کافی ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے۔ اس کی ذات کا مشاہدہ یہاں پر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو فوراً کہنے لگے قال سبحانک تبت الیک، آپ کی ذات پاک ہے یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ معذرت کرنے لگے کہ میں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا، مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہنے لگے، یعنی کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر۔ یہ اپنے ایمان کی تجدید تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے سامنے کی تھی۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمہیں پیغمبری اور ہم کلامی عطا کر کے لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے، تو جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں اسے لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں رسالت اور پیغمبری عطا کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ رسالت اور پیغمبری جو عطا کی گئی تھی اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں جو ہے تفصیلی تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت دی گئی اس کا۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، فرمایا میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم اب وادی طویٰ کے مقدس میدان میں ہو۔ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تم منتخبہ اور چنندہ بندے ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور جو تمہیں جو وحی کی جا رہی ہے اس کو خوب کان لگا کر اچھی طریقے سے سن لو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور حکم دیا جا رہا ہے، سب سے پہلا حکم موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اور میری ہی عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر میں، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ دو احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت کی عطا کرنے کے وقت دیے گئے، اور پھر کہا گیا کہ میں تم سے کلام کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دو وقت کلام کیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، ایک عطائے نبوت کے وقت اور دوسرا عطائے تورات کے وقت۔ تورات جب عطا کی گئی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا براہ راست، بالواسطہ، بلا واسطہ کیا، یعنی کسی کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے کلام کیا ہے براہ راست۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور حکم دیا گیا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے، اسے لے لو اور پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی جو تورات، جو احکامات تم کو جو دیے جا رہے ہیں، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کی گئی تھی اس کی تفصیلات،
تو یہ تورات تم کو جو دی جا رہی ہے، جو کتاب تم کو جو دی جا رہی ہے، جو شریعت، جو طریقہ تم کو دیا جا رہا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اس پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔